بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین کرام السلام علیکم۔ آج ہم حضرت دانیال علیہ السلام کی زندگی میں رونما ہونے والے واقعات اور معجزات پر بات کریں گے کہ اللہ کے اس برگزیدہ پیغمبر پر کیا کیا آزمائشیں آئیں اور شیروں کے بیچ میں ہوتے ہوئے کیسے محفوظ رہے اور اللہ نے ان پر کیا کیا نوازشات فرمائی تھیں۔ حاضرین کرام، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بآسانی ملتی رہے، اور ایک لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ آپ کا ایک لائک ہمارے حوصلے کو بہت بڑھاتا ہے۔ ایک صحابی رسول کا فرمان ہے کہ ہم نے جب شوشتر کو فتح کیا تو ہر رمضان کے بیت المال میں ایک چارپائی دیکھی، اس پر ایک فوت شدہ شخص پڑا تھا، اس کے سر کے پاس ایک کتاب تھی۔ ہم نے وہ کتاب پکڑی اور اسے سیدنا عمر بن خطاب کی خدمت میں لے گئے۔ انہوں نے کعب اخبار تابعی رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا جنہوں نے اس کتاب کا عربی میں ترجمہ کر دیا۔ میں عربوں میں سے وہ پہلا شخص تھا جس نے اس کتاب کو پڑھا۔ میں اس کو یوں پڑھ رہا تھا گویا قرآن کریم کو پڑھ رہا ہوں۔ ابو العالیہ کے شاگرد کہتے ہیں، میں نے ابو العالیہ سے پوچھا کہ اس کتاب میں کیا لکھا تھا۔ انہوں نے فرمایا، اس میں امت محمدیہ کی سیرت، معاملات، دین، تمہارے لہجے اور بعد والے حالات۔ میں نے عرض کیا، آپ نے اس فوت شدہ شخص کا کیا کیا؟ انہوں نے فرمایا، ہم نے دن کے وقت مختلف جگہوں پر 13 قبریں کو دیں، پھر رات کے وقت ان میں سے ایک میں اسے دفن کر دیا اور سب قبریں زمین کے برابر کر دیں۔ اس طرح کرنے کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو صحیح قبر کا علم نہ ہو اور وہ قبر کشائی نہ کر سکیں۔ میں نے عرض کیا، وہ لوگ اس فوت شدہ شخص سے کیا امید رکھتے تھے؟ انہوں نے فرمایا کہ ان کا خیال یہ تھا کہ جب وہ قحط سالی میں مبتلا ہوتے ہیں تو اس کی چارپائی کو باہر نکالنے سے ان کو بارش عطا ہو جاتی ہے۔ میں نے پوچھا، آپ کے خیال میں وہ شخص کون تھا؟ انہوں نے کہا، جسے دانیال کہا جاتا ہے۔ میں نے پوچھا، آپ کے خیال کے مطابق وہ کتنے عرصے سے فوت ہو چکا تھا؟ انہوں نے فرمایا، 300 سال سے۔ میں نے کہا، کیا اس کے جسم میں کوئی تبدیلی آئی تھی؟ انہوں نے فرمایا، نہیں، بس گدی سے چند بال گرے تھے، کیونکہ انبیاء کرام کے جسم میں نہ زمین تصرف کرتی ہے نہ درندے اسے کھاتے ہیں۔ جناب دانیال علیہ السلام خدا کے برگزیدہ پیغمبر تھے جو بنی اسرائیل زوال کے آخری دور میں پیدا ہوئے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ آپ 457 میں بیت المقدس میں پیدا ہوئے۔ دانیال کا لغوی مطلب خدا میرا منصف ہے۔ دانیال علیہ السلام کے والدین کے بابت عہد نامہ قدیم اور جدید دونوں خاموش ہیں، تاہم یہ بتایا جاتا ہے کہ جناب دانیال علیہ السلام یہودا کی نسل سے تھے، بنی اسرائیل کے ایک اعلیٰ مرتبے والے خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ اپنے انفوان شباب میں قیدی بنا لیے گئے اور بخت نصر دوم ان کو 587 میں اپنے ساتھ بابل لے گیا۔ ان کے ساتھ ساتھ جناب یسعیاہ علیہ السلام، جناب یرمیہ علیہ السلام اور جناب زکریا علیہ السلام کو بھی قیدی بنا لیا گیا۔ خداوند کے وعدے کے مطابق بخت نصر دوم بنی اسرائیل کی نافرمان اور گمراہ بھیڑوں کے ریوڑوں کو ہانک کر بابل لے گیا۔ جناب دانیال علیہ السلام بنی اسرائیل کے ایک معزز اور امیر خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کی قابلیت کو دیکھ کر بادشاہ بخت نصر نے ان کو دربار میں نوکری بخشی۔ بادشاہ نے ان کی عقل مندی اور ذہانت سے متاثر ہو کر ان کو بیلٹشاہ زار کا خطاب دیا، جس کا مطلب بیلٹے بادشاہ کا محافظ ہوتا تھا۔ صحیفہ دانیال علیہ السلام میں خداوند فرماتا ہے، جوان آدمی جس کو کوئی جسمانی عارضہ نہیں تھا، خوبصورت، ہر چیز سیکھنے کی صلاحیت رکھتا تھا، تعلیم یافتہ اور ہر چیز کو سمجھنے کی قابلیت کا حامل تھا، جو بادشاہ کے محل میں کام کر سکتا تھا۔ خداوند مزید فرماتا ہے، سمجھ بوجھ اور حکمت کے معاملے میں جب بادشاہ سوال کرتا تو دانیال علیہ السلام تمام جادوگروں اور درباریوں سے زیادہ مدلل اور بہترین جواب دیتا تھا۔ جناب دانیال علیہ السلام کو خداوند نے دوسروں کے خوابوں کی تعبیر کا علم عطا کیا۔ انہوں نے پیشن گوئی کی بخت نصر کے خاندان کی حکومت جلد تباہ ہو جائے گی، اور پھر خداوند نے اپنے پیغمبر کی پیش گوئی کو سچا کر دکھایا۔ جناب دانیال علیہ السلام سچے مومن تھے۔ انہوں نے بابل میں قیام کے دوران کبھی غیر حلال ذبیحہ نہ کھایا۔
انہوں نے پانی اور انتہائی سادہ غذاؤں پر گزر بسر کیا، مگر اس کے خدا نے انہیں غذاؤں سے ان کی صحت میں برکت عطا کی اور وہ بابلی لوگوں سے زیادہ صحت مند اور حشاش بشاش لگتے تھے۔ 421 میں بخت نصر دوم کو ایک پراسرار خواب نظر آیا جس کی تعبیر جاننے کے لیے اس نے پوری سلطنت سے عقل مند لوگوں کو بلایا، لیکن کسی نے بھی اسے مطمئن کر دینے والی تعبیر نہ بتائی۔ جب شہر بابل میں منادی کروا دی گئی تو جناب دانیال علیہ السلام نے بادشاہ سے ملاقات کا قصد باندھا اور اس کے محل جا پہنچا۔ انہوں نے بادشاہ کو بتایا کہ جلد ہی اس کے خاندان کی حکومت تباہ ہو جائے گی اور دوسری اقوام فارسی، رومی اور یونانی غالب آ جائیں گے۔ بادشاہ اس تعبیر سے مطمئن ہو گیا، بلکہ اس نے خوش ہو کر جناب دانیال علیہ السلام کو بابل کا گورنر اور اپنا وزیر اعظم مقرر کر لیا۔ بادشاہ جناب دانیال علیہ السلام سے اتنا متاثر ہوا کہ اس نے جناب دانیال علیہ السلام سے ایک دیوتا کی مانند برتاؤ کرنا شروع کر دیا اور ان کے ساتھ قربانی کی بھیٹ چڑھائی گئی۔ میشنا مدرسے کے مطابق اگر جناب یوسف علیہ السلام نہ ہوتے تو پورا مصر تباہ ہو جاتا، بالکل اسی طرح اگر جناب دانیال علیہ السلام نہ ہوتے تو بابل کے تمام عقل مند لوگ فنا ہو چکے ہوتے۔ جناب دانیال علیہ السلام خداوند کے خادم اور برگزیدہ نبی تھے جو اپنے پروردگار کی عبادت کرتا تھا۔ ہر روز 3 بار وہ بیت المقدس کی جانب رخ کر کے اپنے خداوند کی بزرگی اور بڑائی بیان کرتا تھا۔ صحیفہ دانیال کے مطابق دانیال علیہ السلام کے سامنے جھک گیا اور بنی اسرائیل کے لوگوں کے گناہوں کا اعتراف کیا اور پھر بنی اسرائیل کو اس کی جانب سے دی جانے والی سزا کو بالکل درست اور منصفانہ مانا۔ 12 سال بعد 410 میں بادشاہ کو پھر ایک پریشان کر دینے والا خواب تواتر سے آنے لگا، جس پر اس نے جناب دانیال علیہ السلام کو طلب کیا اور تعبیر پوچھی، جس پر دانیال علیہ السلام نے فرمایا کہ تو 7 سال تک پاگل رہے گا اور حتیٰ کہ جانور کی سطح تک آ جائے گا، تاہم اس کی حکمرانی محفوظ رہے گی، لیکن وہ خداوند کی حکمرانی تسلیم کر لینے کے بعد اقتدار میں واپس آئے گا۔ جناب دانیال علیہ السلام نے بخت نصر دوم کو نصیحت کی کہ اس خوفناک صورتحال سے بچنے کے لیے خداوند کے غریب بندوں پر اپنے خزانوں کا رخ کھول دے اور ان کی بھوک و افلاس ختم کر، پھر شاید خداوند تجھ پر اپنا رحم کرے۔ بخت نصر دوم اس نصیحت سے مطمئن ہو گیا اور غریب بنی اسرائیل کی خوب مدد کی اور یہاں تک کہ کوئی بنی اسرائیلی بھوکا نہ رہا۔ 1 سال تک اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ مؤخر کیے رکھا اور پھر جب بادشاہ نے حیرات کرنا بند کر دی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو فاتر العقل کر دیا اور وہ جانور کی سطح تک گر گیا، جانوروں کی طرح حرکات کرنے لگا اور انہی کی طرح بولنے اور رہنے لگا۔ 7 سال تک خداوند کے وعدے کے مطابق وہ جانور کی طرح رہا اور پھر حکم خداوندی سے وہ ٹھیک ہو گیا اور اس کی سلطنت محفوظ رہی۔ پھر 397 میں بخت نصر دوم مر گیا اور اس کا بیٹا ایول بادشاہ بنا، پھر 23 سال تک وہ بابل کا حکمران رہا۔ 374 میں ایول کا بیٹا بالشاہ زار بادشاہ بنا۔ بالشاہ زار نے اپنے بادشاہ بننے کے جشن میں ان برتنوں میں شراب بھر کر پی جو مقدس تھے۔ یہ مقدس برتن بخت نصر بیت المقدس سے لوٹ کر لایا تھا۔ خداوند بالشاہ زار کی اس حرکت پر غضبناک ہوا اور اس نے جناب دانیال علیہ السلام کو بتا دیا کہ بالشاہ زار اور بابل کی تباہی کا وقت آن پہنچا ہے۔ خداوند نے اپنا عہد پورا کرنے کا وقت جناب دانیال علیہ السلام کو بتا دیا۔ پھر ایسا ہوا کہ بادشاہ کے محل کی دیوار پر کسی نے غیر مانوس زبان میں کچھ لکھ دیا، جس کو پڑھنے کے لیے ملکہ کے مشورے سے بالشاہ زار نے جناب دانیال علیہ السلام کو طلب کیا۔ جناب دانیال علیہ السلام نے میں نے تیکل یو فارسن کا ترجمہ کچھ یوں کیا: گنتی تول تقسیم۔ جناب دانیال علیہ السلام نے بے خوف بادشاہ کے سامنے فرمایا کہ تیرے اقتدار کے دن گنے جا چکے اور تیرا تول خداوند نے کر لیا ہے اور وہ تیری سلطنت کو میدیا اور فارس میں تقسیم کر دے گا۔ اسی رات بالشاہ زار کو اس کے محافظوں نے قتل کر دیا۔ کچھ مہینوں بعد دارا نے بابل پر حملہ کر دیا اور بابل کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ بابل کا نظم و نسق چلانے کے لیے دارا نے 120 افراد پر مشتمل ایک کونسل بنائی جس کی صدارت 3 افراد کر رہے تھے۔ ان 3 افراد میں جناب دانیال علیہ السلام بھی شامل تھے۔ بادشاہ دارا نے جناب دانیال علیہ السلام کی قابلیت اور فہم و فراست کو بھانپ لیا اور ان کی عقل مندانہ رائے کو فوقیت دینے لگا۔ یہ خیال کیا جا رہا تھا کہ شاید جناب دانیال علیہ السلام کو دارا اپنا وزیر اعظم بھی تعینات کر لے۔ جناب دانیال علیہ السلام کی اس ترقی پر دوسرے درباری بڑے سیخ پا ہوئے اور انہوں نے جناب دانیال علیہ السلام کے خلاف سازش کا ایک منصوبہ بنا لیا۔ انہوں نے جناب دانیال علیہ السلام پر غداری کا الزام لگایا، مگر اس سے پہلے منصوبہ
کچھ یوں بنایا گیا کہ بادشاہ کو یہ بتایا گیا کہ بابل میں بہت سارے لوگ بادشاہ دارا سے وفادار نہیں ہیں، سو سب لوگوں کی وفاداری کا امتحان لینے کے لیے رعایا و باقی حواس کو یہ حکم دیا جائے کہ وہ 30 دن تک بادشاہ دارا کو سجدہ کریں گے اور اسے اپنا مالک و مختار مانیں گے۔ جو اس حکم نامے کو نہیں مانے گا اسے شیروں کی کچھار میں ڈالا جائے گا، جہاں شیر اسے چیر پاڑ دیں گے۔ دانیال علیہ السلام اٹھا اور اپنے گھر کی بالائی منزل پر چلا گیا، جہاں اس نے بیت المقدس کی جانب کھلنے والی کھڑکی کی طرف رخ کیا اور سجدے میں خداوند کے سامنے جھک گیا۔ وہ ہر روز 3 بار خداوند کو پوچھتا تھا۔ مخالف سازشیوں نے دارا کو جناب دانیال علیہ السلام کی عبادت کے بارے میں بتا دیا، جس پر دارا نے یقین نہیں کیا اور دانیال علیہ السلام کو طلب کر کے ان کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، جس پر جناب دانیال علیہ السلام نے سجدے سے انکار کر دیا۔ خدا کا پیغمبر سچا موحد تھا، تو بادشاہ دارا نے جناب دانیال علیہ السلام کو شیروں سے بری کچھار میں ڈال دیا اور آواز لگائی کہ اس خداوند سے مدد مانگ جس کے سامنے تو ماتھا ٹیکتا ہے۔ صبح دارا خود کچھار کے پاس گیا اور جناب دانیال علیہ السلام کو آواز دی۔ اندر سے دانیال علیہ السلام نے خداوند کی تسبیح کی اور بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے ایک فرشتے نے شیروں کا منہ بند کر دیا اور انہوں نے مجھے ذرا سا بھی نقصان نہیں پہنچایا۔ دارا دانیال علیہ السلام کو لے کر واپس اپنے دربار میں آیا اور ان تمام درباریوں اور ان کے خاندانوں کو شیروں کی کچھار میں ڈال دیا جنہوں نے جناب دانیال علیہ السلام سے بغض رکھا۔ بخت نصر دوم کے دور کا ایک اور واقعہ بھی بنی اسرائیل کی کتابوں سے روایت ہے، جس میں بتایا جاتا ہے کہ بابل میں بخت نصر دوم نے اپنا ایک بت تعمیر کرایا تمغے کو پہننے سے۔ اس بت کو بیت المقدس کے بڑے پرو بت کا ایک تغمہ جس کا نام ٹیزس تھا وہ پہنایا گیا۔ اس تمغے کو پہننے سے بت میں سے آواز آنے لگی کہ میں ہی تمہارا آقا ہوں، میں تمہارا خداوند ہوں۔ اس فتنے کا شور و غوغا سن کر جناب دانیال علیہ السلام بت کے پاس گئے اور فرمایا، میں کائنات کے خالق کا ایک ادنا بندہ ہوں، میں تجھے حکم دیتا ہوں کہ تو جو کوئی بھی ہے بت کے اندر سے باہر آ۔ نبی اللہ کی ایک للکار پر تمغہ باہر آ کر گر گیا اور بت خود بخود مسمار ہو گیا۔ بعد کے ایام میں اہم ترین واقعہ ہوا جس میں جناب دانیال علیہ السلام نے دارا سے اپنے وطن واپس جانے کی درخواست کی، جس کو دارا نے قبول کر لیا اور بنی اسرائیل کو واپس بیت المقدس جانے کی اجازت مل گئی۔ وطن واپسی پر ایک بڑی کونسل تشکیل دی گئی جس میں جناب یرمیہ، جناب دانیال، جناب حزقیل، جناب زکریا علیہ السلام وغیرہ تھے۔ شریعت موسوی کی جانب پلٹنے کے عمل کے آغاز میں انہوں نے سب سے پہلے بابلی زبان کو ترک کرنے اور موسیٰ علیہ السلام کی زبان کی جانب واپسی سے متعلق اقدامات اٹھانے شروع کیے۔ بنی اسرائیل سے مشرکانہ رسوم اور بدعات کا خاتمہ کرنے اور شریعت موسوی کو پھر سے زندہ کرنے سے متعلق احکام خداوندی بنی اسرائیل تک پہنچائے۔ جناب دانیال علیہ السلام کا مزار ایران کے صوبے خوزستان کے شہر شوشتر میں ہے۔ آپ کی تدفین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوئی، جس سے متعلق ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر بن ابو دنیا نے کہا ہے کہ ابو بلال بن حارث بن عبداللہ بن ابو بردہ بن ابو موسیٰ اشعری نے فرمایا ہے کہ دانیال علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے دعا کی تھی کہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت دفن کرے۔ ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ جب میں نے شہر شوشتر فتح کیا تو میں نے دانیال علیہ السلام کو ایک تابوت میں پایا۔ ان کی رگیں بالکل صحیح سالم تھی، ان میں خون جاری تھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا تھا، جو حضرت دانیال علیہ السلام کی قبر بنائے گا اس کو جنت کی خوشخبری دو۔